مائک ہالمون صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی یہ جو ریئر ارتھ منرلس کی کمپنی ہے USSM، اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے، پھر میں آپ لوگوں کے سوالات لوں گا. دیکھیے ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ دا کمپنی اسپائر ٹو سیٹ اپ اے ریفائنری لاسٹ منتھ met directors of Pakistan, two major ports and near Karachi as well as representative from Gwadar during a visit to South Asian countries. اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ یہ جو امریکہ کی کمپنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اسٹریٹجک میٹلز کی کمپنی ہے جو پاکستان میں ریئر ارتھ منرلس کو ایکسٹریکٹ کرے گی، اس کمپنی نے پاکستان کے دو جو بڑی پورٹس ہیں گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے، اور پاکستان میں کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ کے پاس یا ان پورٹس کے اندر جو ہے یہ بڑی بڑی ریفائنریز بنیں گی. مثال کے طور پہ ہوگا کیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے ریئر ارتھ منرلس کے ساتھ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہیئر وی گو. امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے ریئر ارتھ منرلس کو ایکسٹریکٹ کرے گا، ان ریئر ارتھ منرلس کو ایکسٹریکٹ کر کے یہ پورٹ کے پاس لے کر آئے گا. پورٹ کے پاس ریفائنریز ہوں گی، ان میں ریفائن ہوں گی، مطلب ان کو صحیح طریقے صحیح فارم پہ لے کر آئے گا. مثلا کاپر ہمیشہ آپ کو پتہ ہے را فارم میں نکلتا ہے، اس کو ریفائن کیا جائے گا، یہاں پہ ریفائننگ ہوگی اور پھر ایک جہاز کھڑا ہوگا، اس جہاز میں جو ہے اس کو رکھ کر امریکہ لے جایا جائے گا، یا جہاں بھی امریکہ نے وہ سیل کرنی ہے چیز وہ چلی جائے گی. سو یہ امریکہ کا پلان ہے. لیکن ابھی میں نے چائنا کی بات نہیں کی کیونکہ چائنا بھی ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. میں چائنا کی بات تھوڑی دیر بات کروں گا، لیکن آپ اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. میں چائنا کا ذکر اس لیے لایا ہوں کیونکہ آپ گیم کو سمجھ گئے میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں. اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ بیسکلی پاکستان کی جو ریئر ارتھ منرلس ہیں وہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 3% پاکستان کو بینیفٹ دیتے ہیں. مطلب جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے اس میں پاکستان اپنا 3% جو ویلیو ہے اس کو ایڈ کرتا ہے ان ریئر ارتھ منرلس کو بیچ کے. اب اس کو سنیے گا. پاکستان منرل سیکٹر کرنٹلی کنٹریبیوٹس اباؤٹ 3% of GDP, but experts says the country has vast untapped resources, particularly in western provinces affected by insurgencies. اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اس ٹائم ایک بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں، BLA ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، پھر KP میں جو تحریک طالبان پاکستان ایک ٹیررزم کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے اور اس کو پاکستان ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ان ریئر ارتھ منرلس کو زیادہ سے زیادہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، امریکہ بھی اس میں آتا ہے، تو یہ 3% سے پاکستان کی جی ڈی پی کا 7% پہ جا سکتا ہے. آپ سوچئے اگر یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 3% سے ریئر ارتھ منرلس 7% پہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کتنی جلدی گرو کرے گی. پاکستان کے جو ایک طرح سے جو ایسٹس ہیں جو کہ پاکستان کے مور امپورٹنٹلی جو کریٹیکل ایسٹس ہیں پاکستان کی جو اکانومی میں ریزروز ہیں ڈالرز کے، وہ کتنی جلدی پاکستان میں بڑھیں گے. سو دیٹس واٹ اٹ از. اب اگلی بات سنیے گا. ایک صاحب ہے ان کا نام ہے حسین عابدی صاحب. حسین عابدی صاحب جو ہیں ہی از دا چیئر پرسن آف دا پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. یہ چیئر پرسن ہے حسین عابدی صاحب. یہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے PCSIR، پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. ان صاحب سے نے ریسنٹلی ایک بات بتائی ہے. ہی سیڈ دیٹ the initiative as a reset with American دو economic ties rather than just traditional security ties. تو حسین عابدی صاحب نے کہا کہ پاکستان بہت عرصے سے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی ٹائز کرتا تھا کیونکہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ کاؤنٹر بیلنس کرنا ہوتا تھا. لیکن یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ پاکستان اب امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹریڈ کی طرف بھی بات کر رہا ہے، یعنی ریئر ارتھ منرل سب چیزیں ٹریڈ کی طرف جائیں گی. اب بہت سارے ملٹری اینالسٹ اور ڈیفینس اینالسٹ اور اکنامک ایکسپرٹ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور مجھ جیسے پولیٹیکل ایکسپرٹ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ the Pasni port proposal is seen as a strategic hedge allowing Pakistan to balance relation with China while attracting investment and bolstering its position in the global minerals and maritime landscape. دیکھیے پاکستان کیا کر رہا ہے. پاکستان چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے. پچھلے 15 سال سے پاکستان چائنا کے ساتھ بہت کلوز ہے، لیکن پاکستان امریکہ کو بھی لوز نہیں کر سکتا. اس بات کو سمجھیے گا. دیکھیے امریکہ پاکستان کا ٹریڈیشنلی ایک بہت بڑا پارٹنر رہا ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنا پڑے گا. فرام 50s to 60s to 70s to 80s، ہم نے پھر 2001 میں دیکھا. امریکہ پاکستان کے پاس اب کیوں قریب آ رہا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا. امریکہ پاکستان کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے 2015 سے لے کر 2025 تک امریکہ نے بھارت پہ انویسٹ کیا. بھارت میں امریکہ نے بہت انویسٹ کیا، لیکن بھارت نے جب امریکہ کو بھارت کی ضرورت پڑی، امریکہ نے بھارت کو کہا کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ رشیا سے تیل نہ لیں. بھارت نے کہا نہیں میں تو رشیا سے تیل لوں گا. امریکہ نے بھارت سے کہا کہ آپ برکس میں کیوں ہیں نکلیں. بھارت نے کہا میں برکس سے نہیں نکلوں گا. امریکہ نے کہا کہ آپ شنگھائی کوآپریشن میں کیا کر رہے ہیں. بھارت نے کہا میں تو وہیں پہ رہوں گا، میں تو نہیں نکلوں گا. امریکہ نے کہا کہ آپ کوآڈ میں پوری طرح سے ٹائٹ ہو کے بیٹھ جائیں، میں چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہوں. بھارت نے کہا کہ میرے بھائی ہم چائنا کے ساتھ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چائنا کو جو ہے وہ کنٹین نہیں کر سکتے. بٹ
امریکہ نے جب ان سب پھر دوسرے بات مئی کا مارکا ہوا, پاکستان نے فوراً کہا کہ یہ پاکستان بھارت کا جو جنگ ہے یا کانفلکٹ ہے مئی کا, اس کو امریکہ نے رکوایا, اور آگے سونے پہ سہاگا پاکستان نے ٹرمپ صاحب کو یہ کہہ دیا کہ سر ہم تو آپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کرتے ہیں. وہ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی کہ موگیمبو خوش ہوا, بڑی پرانی مووی تھی, تو ٹرمپ صاحب خوش ہو گئے اس چیز سے. لیکن جب 17 جون 2025 کو ایک کال کی ٹرمپ صاحب نے اور کہا مودی صاحب کو کہ مودی صاحب پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے میڈیشن کروائی ہے, آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں. مودی صاحب نے کہا نہیں سر, یہ میڈیشن آپ نے نہیں کروائی, یہ ہم نے اور پاکستان نے خود کی ہے. ٹرمپ صاحب واز بیکم ویری اینگری اینڈ دیٹ واز اے فکشنل پوائنٹ کہ امریکہ ریئلائز کر چکا تھا کہ اگر امریکہ کو چائنا کو کنٹین کرنا ہے ریجن میں, کیونکہ دیکھیے یہ بات ہے بھارت کے علاوہ کسی اور کنٹری میں اتنی طاقت نہیں ہے یا وہ چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا. اٹ از اونلی انڈیا ہو کین ہیو دیٹ کیپیبلٹی جو امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کو کنٹین کر سکتا ہے. امریکہ نے جب ان سب چیزوں کو دیکھا تو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرا, ہم بگرام میں جائیں گے, ہم سینٹرل ایشیا میں جا کے خود اپنے ملٹری بیسز کو بنائیں گے اور خود جا کے چائنا کو کنٹین کریں گے. تو امریکہ مجبور ہوا اس چیز کو دیکھ کر کہ اس کو چائنا کو خود کنٹین کرنا پڑے گا, بھارت اس کا ساتھ نہیں دے رہا. پاکستان بھی اس کو پتا ہے کہ پاکستان بھی چائنا کے اگینسٹ نہیں جا سکتا, بیکاز پاکستان کے بہت بڑے معاملات پاکستان کے, پاکستان بھی یہ کام نہیں کر سکتا. سو دیٹس واٹ اٹ از. اگلی بات سنیے گا بڑے غور سے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکن ملٹری بیسز کی بات بھی کریں گے, پسنی میں یا بلوچستان میں آنے والے ٹائم پہ امریکہ اپنے ملٹری بیسز بنائے گا, بٹ اس چیز کو بڑے غور سے سنیے گا. اب فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ ایک اور بڑی انپورٹنٹ رپورٹ پہ بات کرے, وہ کیا بات کرے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دا فائنینشیل ٹائمز آلسو ایڈڈ دیٹ دا بلو پرنٹ excludes the use of port for the US military bases and instead aims to attract development finance for a rail network linking the port of mineral rich western province. اب جو پروپوزل پاکستان نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ پسنی پورٹ کو کمپلیٹ کریں, آپ جو ریکو ڈک میں جو بلوچستان میں مائنس لگی ہوئی ہیں وہاں سے آپ ٹرین کو جوائن کریں, مطلب ٹرین کی پٹری بنائیں, اور تقریباً 650-700 کلومیٹر کی یہ پٹری ہے. آپ $1.5 بلین $1.5 بلین انویسٹ کریں اور آپ یہاں پہ آ جائیں, ہم آپ کے ہی ہیں, ہم آپ کے ساتھ گلے لگانے کو تیار ہیں. وی وانٹ ٹو ہگ یو اینڈ وی وانٹ ٹو بی ود یو, بٹ دا تھنگ از دیٹ, اس بات کو سمجھیے گا. اب مور امپورٹنٹلی بات کیا ہے, بات اس ٹائم یہ ہے کہ چائنا ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے, کیونکہ دیکھیے چائنا بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, امریکہ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان نے ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان امریکہ کو ملٹری بیسز نہیں دے گا, یہ پاکستان کی پالیسی ہے پچھلے 5 سال سے. پاکستان ول ناٹ گیو ملٹری بیسز ٹو امریکہ. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیے 2001 میں امریکہ نے ملٹری بیسز یہاں پہ بنائے, مہران ایئر بیس اور جیکب آباد میں بھی امریکہ کا ایئر بیس تھا, اور بھی کچھ جگہوں پہ تھے. پاکستان نے امریکہ کو اجازت دی کیونکہ افغانستان کا مسئلہ تھا, اور اس ٹائم چائنا واز ناٹ اے گریٹ پاور اور اٹ واز ناٹ انٹینڈ ٹو بیکم اے سپر پاور. چائنا کہیں کسی کھاتے میں نہیں تھا. چائنا 2001 میں شاید 6ٹھی یا 7ویں اکانومی تھا. چائنا واز ناٹ دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی. ریمبر, پاکستان 2011 میں بھی نہیں ہے, کیونکہ 2011 میں بھی چائنا اتنا طاقتور نہیں تھا. بٹ چائنا جو ہے وہ 2025 میں امریکہ کے کمپٹیشن میں آ گیا ہے. پاکستان امریکہ کو یہاں پہ ملٹری بیسز نہیں دے سکتا کیونکہ چائنا واز واچنگ ویری کیئرفلی. امریکہ یہ ریئلائز کر چکا ہے کہ بھارت اور پاکستان چائنا کو کنٹین نہیں کر پائیں گے. امریکہ نے کہا کہ میں خود آؤں گا بگرام میں, خود بیٹھ کے میں اس کو مانیٹر کروں گا, یا مجھے سینٹرل ایشیا میں ازبکستان یا کرگیز خان میں جو ہے وہ مجھے مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آنا پڑے, اپنے ملٹری بیسز کو وہاں پہ رکھنا پڑے, تو میں وہاں پہ اپنے ملٹری بیسز لے کر آؤں گا, اور مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ چائنا کو خود اپنی آنکھوں سے واچ کروں گا اور میں اس کو کنٹین کروں گا, کیونکہ یہاں پہ تو میرا کوئی ساتھ دے نہیں رہا. سو دیٹ وٹ اٹ از. اور پاکستان بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے کہ اکنامکلی جو ہے وہ بینیفٹ لے اس چیز سے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ مور امپورٹنٹلی وہ بھی اس سے بینیفٹس لیں, لیکن مور امپورٹنٹلی پاکستان اپنا بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے اور امریکہ کے کلوز اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہا ہے. اب اگلی بات سنیے گا. اب رائٹرس بھی بہت ساری چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے, جو رائٹرس ایک بہت زبردست جریدہ ہے. رائٹرس کیا کہہ رہا ہے, Reuters could not immediately verify this Financial Times report. The US State Department, White House and Pakistan Ministry of Foreign Affairs did not immediately respond to a request for comments. The Pakistan Army could not immediately be reached. اب بات یہ ہے کہ نہ پاکستان اس چیز کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے, نہ اس ٹائم امریکہ اس چیز کے بارے میں آفیشیلی کوئی بات کر رہا ہے. ان آفیشیلی تو ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشنز آ گئی, کیونکہ یہ ساری ان آفیشیل باتیں ہیں, لیکن ان آفیشیل کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, دال بن رہی ہے, سم تھنگ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان پاکستان, امریکہ اینڈ اس پورے ریجن میں. تو فی الحال اس ٹائم جو ہے ایڈوائزرس اپنا نام لیے بغیر یہ بات کر رہے ہیں, بٹ ابھی تک کسی نے آفیشیلی کنفرم نہیں کیا. اب اگلی بات سنیے گا.
مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ پاکستان کے ایک اور ملٹری سینئر آفیشل ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اپنا مور امپورٹنٹلی ایک نام نہیں بتایا, لیکن انہوں نے انانیمٹی پہ ایک بات کی اپنا نام بتائے بغیر. ہی سیڈ دیٹ دیر از نو پلان ٹو ہینڈ اوور پرسنل سیکورٹی ٹو اینی فارن پاور. Conversations with private companies were exploratory, not official initiative. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے سینئر ملٹری آفیشل ہیں, انہوں نے نام نہیں بتایا, لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پسنی پورٹ کو امریکہ کو ملٹری یوز کے لیے نہیں دینا چاہتا, پاکستان صرف اس کو دینا چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں پر آ کے انویسٹ کرے اور اس کا بینیفٹ لے. لیکن وی آل نو دیٹ امریکہ اور چائنا کی ایک گریٹ پاور پالیٹکس ہے. امریکہ چائنا کی گریٹ پاور پالیٹکس میں پاکستان بھی آ چکا ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں. پاکستان 2000 جب سے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تب سے پاکستان بھی اس گریٹ پاور پالیٹکس کا حصہ بن چکا ہے. اب میں ان سارے معاملات کی امپلیکیشنز پہ جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم پہ پسنی پورٹ پہ کیا ہونے والا ہے. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے, پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان بیلنسنگ کر رہا ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنسنگ کر رہا ہے. بیلنسنگ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے گا. بیلنسنگ کا مطلب یہ کہ میرے دو دوست ہیں اور وہ دونوں دوست آپس میں دشمن ہیں, لیکن میرے دوست ہیں, میں دونوں سے بینیفٹ لوں گا اور دونوں سے کوئی مجھے ٹائی دے رہا ہے, کوئی مجھے کوٹ دے رہا ہے, دیکھیں نا کوٹ اتنا اچھا لگ رہا ہے, کوئی مجھے ہینڈ فری دے رہا ہے, کوئی مجھے اینک دے رہا ہے. وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ میں دونوں سے بینیفٹ لے رہا ہوں اور دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گلے بھی مل رہا ہوں اور وہ دونوں آپس میں دشمن ہیں اور وہ مجھے اپنے قریب لانے کے لیے وہ سب کچھ دے رہے ہیں جو وہ دے سکتے ہیں. سو دیٹس وٹ پاکستان از ڈوئنگ رائٹ ناؤ, بیکاز پاکستان ہیو دیٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ان دا پاسٹ کہ وہ دونوں بڑی پاورز کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس میں خطرہ بھی بہت ہے, بیکاز چائنا بھی بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. بٹ دا پرابلم وتھ چائنا از دیٹ کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ جا نہیں سکتا کیونکہ اس کے بارڈر پہ بھارت بیٹھا ہوا ہے, اور غلطی چائنا کی بھارت کو اور زیادہ قریب لے آئے گی امریکہ کے, اور بھارت دوبارہ سے چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری طرف امریکہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو زیادہ تنگ کرے گا تو آبویسلی پاکستان کے پاس چائنا کا آپشن ہے, تو وہ دوبارہ سے آلریڈی بیجنگ اور اسلام آباد بہت قریب ہے, لیکن اس ٹائم جو قربت بڑھ رہی ہے امریکہ کی وہ اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ وہ سارے آپشنز اپنے کھلے رکھنا چاہ رہا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں میں لے کر آئے جسے پاکستان چائنا کو کنٹین کرنے میں امریکہ کی مدد کرے, یا امریکہ کو کہیں نہ کہیں لیوریج دے, کیونکہ پاکستان دیکھے چائنا کو کنٹین کر نہیں سکتا, اونلی انڈیا کین کنٹین چائنا, اور انڈیا بھی اس ٹائم بات نہیں مان رہا. اب میں آپ کو مور امپورٹنٹلی ایک اور بات بتاؤں گا. دیکھیے اب ان سارے معاملات کی میں آپ کو امپلیکیشنز کے بارے میں بتاؤں گا, پھر میں آپ کے جو ہے وہ سوالات کے جواب دوں گا. دیکھیے بات یہ ہے, اکنامکلی تو پاکستان کو اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا اگلے 5-10 سال میں. دیکھیے 2032 تک 2032 تک گوادر پورٹ بن جائے گی, اور اگر پسنی پورٹ پہ کام شروع ہو گیا تو یہ بھی تقریباً 2031-32 تک بن جائے گی. گریٹ پاور پالیٹکس جو ہے وہ اپنی پیک پر ہمیں نظر آئے گی امریکہ اور چائنا کی, پاکستان میں, انڈو پیسیفک میں, بھارت میں, ایسٹ ایشیا میں, ان ساری جگہوں میں, ایون سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. قزاقستان, کرغیزستان, اس کے علاوہ جو ہے وہ ازبکستان ہو گیا, افغانستان ہو گیا, ان ساری جگہوں پہ آپ کو یہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی. یہ پوری کی پوری بیلٹ جو ہے یہ آپ کو نئی گریٹ پاور پالیٹکس میں نظر آئے گی. اگلی بات سنیں گے, لیکن اکنامکلی پاکستان کو اس کا بہت بینیفٹ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹنس, لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی امپورٹنس آہستہ آہستہ جیو اسٹریٹجی ختم ہو گئی ہے, میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی امپورٹنس کبھی ختم ہو نہیں سکتی, بیکاز پاکستان جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے اور بہت چیلنجنگ بھی ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ کبھی بھی ختم ہو نہیں سکتی, اور وہ دوبارہ سے اجاگر ہو گئی ہے ریئر ارتھ منرلس کی فارم پہ, ایران کی فارم پہ, افغانستان کی فارم پہ, انڈیا کی فارم پہ, اور پھر اوپر چائنا ہے اس فارم پہ, اور پھر آگے سینٹرل ایشیا. سو پاکستان از بیکم ویری ویری امپورٹنٹ. اگلی بات سنیے گا, اگلی بات اس ٹائم یہ ہے رائٹ ناؤ کہ مور امپورٹنٹلی امریکہ بیسکلی یہ ہے, پاکستان نے امریکہ کی طرف جو ہیچ کیا ہے یہ امریکہ کی طرف تھوڑا